جب کوئی نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتا ہے تو حضور کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب ان کی توجہ میری طرف ہے تو میں تمبو دیکھنا بھی ہوتے نہیں. کیا ہے مسئلہ تمبو میں تو ابھی آیا ہوں، آپ تو کب کے بیٹھے پھر تمبو دیکھنا گھوم پھر کے. اس لیے پتر اب ان چیزوں سے نکل آؤ اور توجہ لاؤ. کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ درود پاک وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے کہ جو کرنے والے کے دل کا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پتر جس طرح کا ہم پڑھتے ہیں یہ نہیں جوڑے گا کوئی. سجے کا بے دیکھنا، بے توجہی اور بے دھیانی سے پڑھنا نہیں، توجہ ہے. اس لیے کوشش فرمایا کرو کہ جب محفل میں آؤ یا مسجد میں آؤ، اگر محفل یا مسجد کا مزہ لینا ہے تو کیا کرو، آتے ہی اپنی سوچوں والا سوئچ بند کر دو، باہر سے اپنا تعلق توڑ دو. مسجد میں آئے ہو باہر والا سوچ بند کر دو تاکہ اب اللہ کے گھر آئے ہو توجہ اللہ کی طرف رہے. محفل میں آئے ہو سوچوں والا سوچ بند کر دو تاکہ نبی علیہ السلام کی محفل میں آئے ہو توجہ بھی اب نبی علیہ السلام کی طرف رہے. ہوتا یہ ہے کہ حضرت ہم جسمانی طور پر تو ادھر ہوتے ہیں لیکن نہ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں اور نہ ہی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. دیکھنا میرے گھر کوئی مہمان آ جائے، اگر گرمی ہے تو روح افزا، جام شریف، دودھ سوڈا، سکنجوی، ٹھیک ہے جی، ملک شیک، ٹھیک ہے جی، ٹینگ، ٹھیک ہے، جو گھر میں ہوگا یا جو اس کو پسند ہوگا. کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی کھلایا جائے. اور اگر مہمان سردیوں میں آیا ہے تو چائے، بسکٹ، کیک، رس، پیٹیز، پیزا. جب کھانے کا وقت آیا تو کھانا بھی کھلایا جائے. تو میں کہتا ہوں بندیاں تیرے گھر جڑا آئے تو اینا کچھ کھا پی کے جائے، جڑا مالک دے گھر آئے وہ خالی جائے واپس آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتر تو آیا ہی کوئی نہیں ہے، نہ تو ایتھوں آیا تے نہ ہی تو ایتھوں آیا. یہ بھی کتے باہر ہی سی تے اے بھی کتے باہر ہی. اس لیے تو آیا اور تو خالی چلا گیا. کسی نے فارسی میں کہا تھا ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست. یہ تم کوئی خالی جاندہ نہیں، ہم خالی جاتے ہیں، وجہ آئے. اقبال نے اشارہ دیا تھا لیکن کریں کیا، حضرت امت کانوں کا چسکا لے کے گھر چلی جاتی ہے. اقبال نے اشارہ دیا تھا کیا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں ہے. لیکن کانوں کا چسکا لیتے ہیں، لے کے گھر چلے جاتے ہیں. مجھے 19 سال ہو گئے ہیں، جان اللہ اور اللہ کے رسول کو دینی ہے. مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا تیرا دل تو ہے صنم آشنا سے کیا مراد ہے. تے ایڈے یا پی ایچ ڈی ہے، کوئی نہیں کہنا نہ پتا رہے کہ کی مراد ہے. تکلیف ہوتی ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. 19 سال ہو گئے حضرت انہی لوگوں میں، آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت ہے من نمازی کس طرح ہوتا ہے. کانوں کا چسکا لیتے ہیں اور لے کے اپنے اپنے گھروں کو. اس لیے سب بات آگے جا سکی نہیں. اس لیے پتر میری گزارش ہے آپ سے، جب ذکر کی باری آئے، درود کی باری آئے، مسجد جاؤ، محفل جاؤ، سوچوں والی تار کاٹ دیا کرو. لیکن حضرت میں دکھ سے کہنے لگا ہوں، ادھر رجانے میں یا کمالیہ میں بیٹھ کے ہم نے کیا تار کاٹنی ہے. اب تو امت کا حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب تو امت صحن حرم میں جا کے بھی تار کوئی نہیں کاٹتی ہے. طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور واٹس ایپ پہ کال امی کو ملائی ہوئی ہے. ہوتے بھی امی، ایتھے بھی امی تو ہوتے بھی. طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور کال اپنے بچوں کی امی کو ملا رکھی ہے. ہوتے بھی بچیاں دی امی ایتھے بھی بچیاں دی امی. وہ بندیا کسی جگہ تے صرف ہودا ہو جا. اور تو کتنا بدنصیب شخص ہے کہ تو سین حرم میں جا کے بھی اس کا نہیں ہو سکا. تینوں اتھے بھی بچی ایڈا امی نال پیار ہی تے لین کی آیا سین رہنا سی امی دے کول ہی، وہ دے بیروں دا گوڈے وچ. جی ایڈا ہی تینوں بچیاں دی امی نال پیار ہے تے اتھے کی لینا پھر بچیاں دی امی. اگر سب کتے تے اودے ہو جائیے جا کے یار. ایتھے بھی اودے نہیں تے اوتھے بھی اودے نہیں. اوتھے بھی چک پیچھے کال ملائی ہوندی ہے. اللہ کے بندے 2.5-3 لاکھ میں خرچہ ہے. سارا نخرہ تو نے چھوڑ دیا، 2 کپڑے تن پہ ہیں، موت کے منہ سے تو ہو کے گزرا ہے.
جہاز تجھے 32,000 فٹ کی بلندی پہ لے گیا تھا، پھر آ کے امی تے پھر آ کے جانے دی امی وہی وہ ول دھیان کر پیا جہدے گھر آیا ہے، کوئی انہوں منا کوئی انہوں راضی کر، لیکن کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، غریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیغام، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ کبھی مثلا میرے دروازے پہ دستک ہو، میں دروازہ کھولوں جا کے تو باہر کو میرا بیلی کھڑا ہے، میں اس سے پوچھوں بھائی کیویں، تو آگے سے کہے بھائی دل کرتا سی پہ تینوں ملتے ہیں کہاں ہے، کیونکہ جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اب ایسا تو کوئی معاملہ رہا نہیں کہ کوئی کسی ہندی ملنا آ جائے ادھر، تو اس لیے میں نے ایک بار اس کو ضرور کہنا ہے چل جھوٹیا کوئی کام ہونا ہے، دس کی کام نہیں، تو پھر آگے سے کہ کوئی کام نہیں، آج بات تین ملن تے دل کر جائے، اچھا مینوں ملنا ہے، کتنی خوشی ہوگی صرف اس کے یہ کہنے سے کہ مجھے کوئی کام نہیں، میں آج صرف تجھ سے ملنے آیا۔ تو میں کہتا ہوں رجانے والے ہو، کمالی والے ہو، بندہ ہو کے ساڈا دل کرتا ہے کہ کدی کدی کوئی سانو بغیر کام تو بھی ملنا ہے، بندہ ہو کے ساڈا دل کرتا ہے کہ کدی کوئی سانو صرف ساڈے لیے ملنا ہے، تو میں کہنا بندیا تیرا بندہ ہو کے دل کرتا ہے وہ تو پھر اللہ ہے، کدی تو بھی تینوں بغیر مطلب تو یاد کر رہا، کدی تو بھی تینوں بغیر مطلب تو یاد کر، اپنی میری طرح تینوں بڑی چبھدی ہے، کوئی کام ہوا تو آ جائے گا، تو بھی تو کدی بغیر کام تو جا نہ یار، اس دن وضو کر، تسبیح پڑھ، خوشبو لا اور ارادہ تے نیت ہے کر، اج اللہ پاک نال اور کوئی گل نہیں کرنی، اج اللہ نے صرف اس لیے یاد کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے، اگر سب ٹونڈیاں نہیں لبدا ہاں جی بھائی کی کر دے ہوئے پچھلے ہاں جی ٹونڈیا نہیں لبدا کوئی، پھر میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ غوث اعظم ماما روز سے نہیں جم دیا ہے، جنید ماما روز نہیں جم دیا، فرید ماما روز نہیں جم دیا ہے، تو پتر کدی کدی جی تو چاہنا ہے نا کہ تینوں کدی کوئی صرف بغیر کام تو تینوں ملنا ہے، اللہ تو ہے کی ہے، گوندا ٹیرے مسانے تیرے جو پیشاب بولنے تے منہ چ تھوک ڈگدا ہے، بڑیاں تو مٹی دا ہے، پپڑیاں چ بلدا ہے، پھر بھی تیرا دل کردا ہے کہ کدی کوئی تینوں صرف تیرے لیے ملنا ہے، وہ تے اللہ ہے حضرت، وہ تے اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ کیا کہے کہ صرف تینوں ملنا ہے، ظاہر آپ اس کو ڈرائنگ روم میں لے آئیں، اب اس کے صرف اتنا کہنے سے نا کہ کام کوئی نہیں، صرف تینوں ملنا ہے، پکی بات ہے چائے کے ساتھ ایک دو چیزیں ویسے بڑھ جانی ہیں کیونکہ وہ مینوں ملنا ہے، اب چائے بھی ہو گئی سارا کچھ ہی ہو گیا، اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کہ ایک کہندا ہے کہ تینوں ملنا ہے، تو چلو ملیے ذرا ہوں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، کبھی فون پہ کسی سے بات، کبھی فون پہ، آپ پاس بیٹھے ہیں یہ کہہ رہا تھا کہ تینوں ملنا، اب وہ فون پہ کبھی کسی سے بات، کبھی کسی، اور آپ پاس بیٹھے ہیں کہ سچ بتائیے گا، آخر وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا آک کے تنگ آ کے ہم نے بول ہی پڑھنا ہے، تو بھائیا تو کہنا ہے تینوں ملنا ہے، کدی کسی نے فون ملانا ہے، کدی کسی نے فون ملانا، ہو سکتا ہے جب ہم سے حرم میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کار اللہ دا طواف اللہ دے گھر دا تے فون امی، تو ہو سکتا ہے سانوں بھی آواز آندی ہوئے او بندیا سانوں ہی ملنا آیا، سانوں ہی ملنا آیا، اس لیے پتر اب نکلو ان چیزوں سے باہر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ فرماتے میں نے بچپن میں کما کو دیکھا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کم و پیش 17 بار بچھو نے اماں کو ڈنک مارا، ٹھیک ہے، اپنا زہر اماں کے وجود میں وہ ڈالتا رہا، لیکن کہتے ہیں نماز توڑنا تو دور کی بات، اماں کے خشوع اور خضوع میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی آئے کوئی اوئے اماں نے نہیں، بچھو اپنا کام کرتا رہا، اماں اپنا کام کرتی ہے۔ فرماتے میں کھڑا ہو گیا،
جب اماں نے نماز ختم کر لی تو میں گیا اماں کے پاس، میں نے کہا اماں 17 بار دوران نماز بچھو نے تجھے ڈنک مارا، ٹھیک ہے جی، تو نماز بھی نہیں توڑی، کوئی آئے اوئے بھی نہیں کیا، تو فرماتے اس اماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے آگے سے کہا ہے عبداللہ تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کر رہے ہو تو پھر اپنا کام کرتے۔ کاش کی حضرت یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس لیے پتر کبھی تار کٹ کے آ کے تو ویکھیو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، کیونکہ این در گئے ماں در گئے نو امیدی نہیں۔ اس وقت بھی پتر جسم ادھر بیٹھے ہیں شاید ہی کو ہو جس کا دل بھی ادھر ہو اور سوچیں بھی ادھر ہوں، اس لیے کوشش کیا کرو کہ توجہ سے پڑھو پتر۔ یار 77 سال ہونے کو آئے، ہم آج تک اپنی زبان والا نہیں ٹھیک کر سکے ہیں، تو پتر بات تو زبان سے بڑی آگے جا سکتی تھی۔ دیکھو نا اللہ حضرت کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا، پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن کبھی کسی عالم کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی شیخ الحدیث صاحب کے پاس، یا کبھی کسی پیر صاحب کے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت ہم تو سمجھتے رہے کہ زبان ہی پڑھتی ہے، اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، پوچھنے پہ آؤ تو حضرت آپ وہ باتیں پوچھ ڈالتے ہو کہ مجھے کیمرے میں بتاتے ہوئے بھی شرم ہے کہ بھائی یہ بات بھی پوچھنے والی، لیکن جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے ہیں۔ اللہ پتر آستانوں کا اور کیا مقصد تھا، خانقاہوں کا اور کیا مقصد تھا، پیر صاحب کا اور کیا مقصد، یہی مقصد۔ ہم نے تو سمجھا صرف پیر صاحب جڑا نا منڈے دین لئی، میں پتر اس بات کا انکاری نہیں ہوں، عقیدہ اہل سنت پہ پابند ہوں، فکر رضا کا حضرت پاسبان ہوں الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب کی دعا نال اے ہو سکتا نہیں، بھئی سنتا ہے اللہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا لب لباب یہی ہے کہ میرے پیران دی دعا نال منڈا ہو گیا، تو بھائی بھابیاں کار پھر بغیر پیران دی دعا تو ہی ہوندا ہے۔ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا لب لباب یہی تھا کہ میرے پیران دی دعا نال ویزا لگ گیا، تے بڑے بھابی سعودیہ بھی نے تے بڑے بھابی یوکے انہاں دے بغیر پیران دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیران دی دعا نال ہو سکتا، لیکن پتر اس کی اصل یہ نہیں، اس کی جان یہ نہیں کہ پیری مریدی کا مقصد تو اور تھا، وہ مقصد نکل گیا۔ آپ جس سنی کو ہاتھ لگائیں تقریباً مرید کسی نہ کسی جگہ ہے، لیکن باتیں آپ کو یہی سنائے گا اے ہو گیا اے ہو گیا، لیکن جو ہونا سی وہ ہویا کوئی۔ اسی لیے تو حضرت صاحب داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ غریب نواز، حضرت جنید اور حضرت بایزید کا تصوف، یہ ساڑھے والا تصوف نہیں، ساڑھا تصوف تے دور دور تک انہوں نے نہیں رلتا کوئی۔ اس تصوف میں یہ لکھا ہے کہ پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مرید کے مردہ دل کو زندہ کر دے۔ جس پیر سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی ہوا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے پتر۔ منڈے ہندوؤں کار بھی ہوں رہے ہیں، منڈے یہودیاں کار بھی ہو رہے ہیں، منڈے سائیاں کار بھی ہو رہے ہیں، منڈے جو مجوسی ہیں آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کے گھر بھی ہیں۔ یہ کون سی بڑی بات؟ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پیری کا مریدی کا لب لبابی نہیں، بھائی پیری مریدی کا لب لباب تو کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ آداب بندگی سیکھے جاتے اور سکھائے جاتے۔ بندگی کیا ہے؟ یہ سیکھی جاتی، سکھائی جاتی۔ رب کی رضا پہ کیسے راضی رہنا ہے یہ سیکھا جاتا، یہ سکھایا جاتا۔ جیسے کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے وجود مسعود کی برکت سے یہاں تصوف پھیلا، پلا، پھولا۔ سیال شریف، بھیرا شریف، تونسا شریف، گولرا شریف، میرا شریف، یہ سارے بابا صاحب کا ہی فیض ہے، وہی فیض حضرت چل رہا ہے سالے کا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا صاحب، یہ سارا بابا صاحب کے
سینے سے ہو کے آ رہا ہے حدیث مبارک میں۔ بابا صاحب سے تصوف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کیا کہ غریب نواز ایک خشک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک درخت ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جانا ہو تو زبان قابو میں، جب بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جانا ہو تو پھر خیالوں کو کنٹرول میں۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں، لیکن دل میں خیال آیا فرید کوئی ٹائم ہی ضائع کیتا ہی، کوئی کس طرح دا ولی ہویا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے، یہ کیسا ولی ہو، ٹائم ہی ضائع کیا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھا سوچ رہا تھا، حضرت نے میرا خیال پکڑ لیا اور آپ نے پھر کیا کیا، آپ نے اس خشک درخت پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گیا۔ آپ نے پھر نگاہ دوڑائی اور درخت پھر پہلی حالت پہ واپس آ گیا، خشک ہو گیا۔ کہتے پھر دوسری بار نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، اس کو پھر پہلی حالت پہ واپس لے آئے، پھر تیسری بار نگاہ ڈالی، اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی اور وہ اپنی پہلی حالت خشک پہ واپس آ گئے۔ کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے اور مجھے تصوف سکھایا، مجھے پیری مریدی سمجھائی، فرمانے لگے فرید تو رب نہ لڑائی تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ مجھے بتایا کہ پیری مریدی ہے کیا، یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ ایسے کام کر کے دکھانا یہ کوئی کمال ہے نہیں۔ فرمایا فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے کے لیے؟ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور اس میں لڑائی کیا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تو خود ہی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا ولی ہوا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ گئے۔ یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے، میں نے 3 بار خشک درخت کو ہرا کیا، لیکن فرید بات یہ ہے مرضی اپنی نہیں کرنی ہے، مرضی خود ہی کرنی ہے۔